صرف خروج 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 یہ اس کام کا مقصد نہیں ہے. گراؤنڈ لیول پہ ہم نے کام کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. ہمارے ہر گاؤں کے اندر مسلمانوں کی اپنی ایک جماعت ہو. اب دعوت و تبلیغ یہ پورے علاقے میں تبلیغ کا کام ہے، لیکن ہم نے کیا کیے، تبلیغ کے کام کو بھی محدود کر کے رکھے. ابھی جیسے مسجد وار جماعت کا جو کنسپٹ تھا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، یہ مسجد وار جماعت کا کیا مقصد ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ مسجد وار جماعت جو آج ہم مسجد وار جماعت میں کام کر رہے نا، یہ تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ مسجد وار جماعت کے ذریعے سے لوگوں کو جاؤ، نماز کی دعوت دو اور محلے کے اندر ملاقاتیں ہو رہی ہے. یہ بہت چھوٹا حصہ ہے اس کا. اصل مسجد وار جماعت کا کام شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسجد وار جماعت کے ذریعے سے پورے محلے کے سارے مسائل حل ہو. پورے محلے کے اندر کتنی بیوائیں ہیں، کتنی مسلمانوں کی لڑکیاں ہیں جو بالغہ ہو چکی ہے، جو جوان ہو چکی ہے، نکاح کے قابل ہو چکی ہے، مسجد وار جماعت میں اس کی فکر کی جائے کہ ان کے رشتوں کا انتظام کیسا کیا جائے. یہ ہے مسجد وار جماعت کا مقصد. کسی محلے کے اندر میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں تو ان کو کورٹ کچہری میں جانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ان کا مسئلہ مسجد وار جماعت کے اندر مشورے سے حل ہو. یہ تھا مسجد وار جماعت کا مقصد. کسی کے گھر کے مسائل ہے، کسی کے پراپرٹی کے مسائل ہے، کسی کے جو ہے، اور مقصد یہ تھا کہ بھائی یہ مسائل مسجد وار جماعت میں آئے، پھر مسجد وار جماعت کے ذریعے سے وہی مسائل جو دارالقضا ہے وہاں تک پہنچے، یا پھر جو اپنے شہر کے جو پھر اس کو یعنی اس مسئلے کو مسجد میں ہی حل کیا جائے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو. پھر اس کے لیے پولیٹیکل لوگوں کی مدد لینے کی ضرورت پڑے، یا علماء کی مدد لینے کی ضرورت پڑے، یا وہ مسئلہ جو ہے جس لائن سے بھی ہوگا اس کو مسجد وار جماعت میں حل کیا جائے. یہ تھا مسجد وار جماعت کا مقصد. محلے کے اندر کتنے لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں، پتہ چلا کہ بھئی ایک مسجد کے اندر 200 گھر ہے، 200 میں سے 50 لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں. تو اس مسجد وار جماعت کے ذریعے سے اس کا نظام بنے کہ بھئی باقی جو 150 لوگ ہیں جو نہیں دینے والے ہیں، وہ مسجد وار جماعت کے ذریعے سے ہی اس محلے کے مسئلے حل ہو. یہ تھا مسجد وار جماعت کا مقصد. ہم نے وہ مسجد وار جماعت کو بھی عبادات کی مسجد وار جماعت بنا دیا. مطلب ہم نے تبلیغ کو سمجھا ہی نہیں ہے. اصل میں آپ کو بتا دوں، تبلیغ کا کام جو ہے نا وہ اتنے اونچے درجے کا ہے. یہ مفتی اکبر ہاشمی جو ہمیشہ تبلیغ کرتا ہے، میں ایسے نہیں کرتا ہوں. میں نے دوسرے مذہبوں پہ ریسرچ کیا ہوا ہوں. اب بھی رات کی ہی بات ہے، رات میں تفسیر کیوں نہیں آئی چینل پہ؟ کیونکہ میری ساؤتھ کوریا کی میٹنگ تھی، اور وہ سارے مذاہب کے جو بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں، ہم نے تو بائبل پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے دوسرے مذہبوں کی کتابیں پڑھ کے بیٹھے، ہندو مذہب کی جو ہے پوری کتابیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ان کے ساتھ میں آن لائن جو ہے گلوبل کانفرنسوں کے اندر اسپیچ دیتے ہیں، تقریر دیتے ہیں. پھر ہمارے انڈیا میں بھی مولانا مودودی صاحب کی پوری تفہیم القرآن پڑھا ہوں میں نے. مولانا وحید الدین خان صاحب تو میرا خاص ٹاپک ہے، ان کی تو پوری کتابیں یہی ابھی میرے سامنے رکھی ہوئی ہے میرے کتب خانے میں. اس کے باوجود بھی میں تبلیغ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرا تبلیغ پہ پورا ریسرچ ہے. تبلیغ میں کچھ ایسا اندھا بن کے یا اندھ بھکت بن کے نہیں جڑا ہوا ہوں میں. میرا ریسرچ ہے یہ. مسلمانوں کے سارے مسائل کا جو حل ہے نا، یہ تبلیغ کے کام میں یہ سارے امور تھے کہ مسجد وار جماعت کے ذریعے سے تم اس طرح سے یہ مسئلوں کو حل کرو. یہ اتنا اونچا کام تھا. لیکن ہم نے کیا کیے، ہم نے خالی اس کو 3 دن کی محنت، چلے کی محنت، یہ جماعت گئی تو دوسری اب کیسی نکالنے کا ہے، اور اپنے کو جو ہے ضلع والوں کو، صوبے والوں کو بتانے کا ہے کہ ہم نے ضلع سے اتنی جماعتیں نکالے، اور صوبے والوں کو جو ہے مرکز میں بتانا ہے، مرکز کے مشورے کے اندر کہ ہمارے صوبے سے اتنی جماعتیں نکلی. صرف خروج یہ اس کام کا مقصد نہیں ہے. گراؤنڈ لیول پہ ہم نے کام کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. اصل ہمارا پرابلم یہی ہوا ہے. حالانکہ یہ گراؤنڈ لیول پہ کہ یہ کام کے ذریعے سے محلے کے سارے مسائل حل ہو. اچھا ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہے ہیں. جن ملکوں میں ہمارے پڑوس میں بازو میں ہے سری لنکا، جا کے دیکھو وہاں پہ بھی کبھی، وہاں والوں نے گراؤنڈ لیول پہ زمین پہ جو ہے تبلیغ کو امپلیمنٹ کیا. گراؤنڈ لیول پہ کاروبار میں مسجد وار جماعت کے ذریعے سے لوگوں کے کاروبار کے مسئلے حل ہو رہے ہیں. مسجد وار جماعت کے ذریعے سے رشتے جڑ رہے ہیں. آج مسلمانوں کی یہ سوشل میڈیا پہ میسیجز چلتے ہیں، اتنی بہن بیٹیاں مرتد ہو گئی، اتنی ہو گئی. میں روز دیکھتے رہتا. ابھی صبح بھی اب بھی اٹھا ہوں، میں فجر بعد سے آرام کر رہا تھا
ہمارے ڈاکٹر عرفان صاحب ہے صدیقی مالیگاؤں کے، وہ روز میں میسج بھیجتے رہتے ہیں، پونے میں اتنی لڑکیاں مرتد ہو گئی، فلانی جگہ اتنی وہ ہو گئی. ارے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل مسجد وار جماعت کے ذریعے سے ہو کہ ہمارے محلے میں کتنی لڑکیاں ہیں جن کے نکاح کی عمریں ہو چکی ہے، اس کے ذریعے سے ان کو رشتہ دیکھا جائے، وہاں پہ ان کے نکاح کے معاملات طے ہو، وہاں ان کے طلاق کے، وہاں ان کے خلا کے مسائل حل ہو. یہ تھا، یہ بہت بڑا کام ہے. یہ اس کے ذریعے سے جو ہے نا غریبی، افلاس، اور وہاں انہوں نے امپلیمنٹ کیے. آج دیکھو آپ سری لنکا جو ہے ایک مثالی ملک ہے، کبھی جا کے دیکھو آپ وہاں پہ. انہوں نے تبلیغ کو گراؤنڈ لیول پہ امپلیمنٹ کیا، تب جا کے اللہ کی مدد و نصرت ان کے لیے آئی. ہمارے لیے کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے صرف ایک ہی چیز کو پکڑ کے رکھے، خروج. رمضان میں بھی ریکارڈ بنانے کا ہے بولے اپنے کو، اتنی 3 دن کی جماعتیں یہ مسجد سے جانا چاہیے. اصل مقصد کو ہی بھول گئے ہم. صرف خروج. یہ اس کام کا مقصد نہیں ہے. گراؤنڈ لیول پہ ہم نے کام کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا.